صحابہ کرام کا یہ ایمان بن گیا تھا کہ اللہ کرنے میں کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کرنے میں اسباب کے محتاج نہیں ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد صحابہ کرام کے ساتھ اسی طریقے سے ہوتی تھی۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس وقت دریائے نیل کے اندر وہ یہودی جو ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ ایک سال کے اندر اس دریائے نیل کے اندر ایک خوبصورت لڑکی کو پھینکا کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ ایک سال کے بعد اگر ہم کوئی خوبصورت لڑکی کو اس پانی میں نہیں ڈالیں گے تو یہ دریا سوکھ جائے گا، جب یہ دریا سوکھ جائے گا تو ہمارے لیے پینے کا مسئلہ ہوگا، ہمارے لیے دیگر چیزوں میں مسئلہ ہوگا۔ ان کا شیطان نے یہ غلط عقیدہ بنا دیا تھا۔ جس وقت وہاں پر اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے، ان کو یہ خبر پہنچی کہ یہاں پر کچھ لوگ اس عقیدے سے زندہ رہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ دریائے نیل خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت ایک کاغذ منگایا، ایک قلم منگایا، اس پر ایک خط لکھا، اس پر ایک خط لکھا۔ خط میں کیا لکھتے ہیں؟ خط میں لکھتے ہیں کہ یہ خط امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے، یہ خط امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ وہ خط لفافے میں بند کیا اور اس وقت وہ وہاں کے جو امیر تھے، جو گورنر تھے، ان کو وہ خط بھیجا اور فرمایا یہ خط آپ اس لڑکی کے بجائے اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دینا، اس لڑکی کے بجائے اس خط کو اس دریائے نیل میں ڈال دینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ ان کا یہ ایمان بنا ہوا تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ دریائے نیل بھی اللہ کے حکم سے بہتا ہے، یہ پانی بھی اللہ کے حکم سے بہتا ہے۔ اس خط میں انہوں نے اللہ ہی سے گزارش کی تھی، یا اللہ اگر یہ دریائے نیل آپ کے حکم سے چلتا ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یا اللہ اس دریائے نیل کو جاری رکھ، اگر یہ اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل۔ اس خط کو جیسے ہی دریائے نیل میں ڈالا، وہ دریائے نیل کا پانی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھنا شروع ہو گیا، مزید بڑھنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا یہ کیا معاملہ، ہم تو سالوں سال سے ایک لڑکی کو اس میں ڈالتے ہیں تب جا کر یہ درمیانی چلتا ہے، یہ تو مزید اوپر آ گیا، یہ کیا معاملہ ہوا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے وہ خط منگوایا تھا، انہوں نے پوچھا امیر المؤمنین یہاں کے لوگ پوچھ رہے ہیں آپ نے اس خط میں کیا جادو کیا تھا، آپ نے اس خط میں کیا جادو کیا تھا؟ پھر فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے صرف اتنا لکھا تھا کہ اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اگر تجھے چلانے والا اللہ ہے تو میں اسی اللہ سے گزارش کروں گا تجھے مزید جاری رکھ۔ تو پتہ چلا دریائے نیل بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، یہ ساری کائنات اللہ کے حکم سے رکی ہوئی ہے، یہ سارا غیب کا نظام اللہ چلا رہے ہیں جو کہ ہمیں دکھ نہیں رہا، جو کہ ہمیں دکھ نہیں رہا۔ ہمیں موبائل کے سگنل نہیں دکھتے تو اس کا نظام کیسے دکھے گا؟ ہمیں تو موبائل کے سگنل نہیں دکھتے تو اس کا نظام کیسے دکھے گا؟ میرے عزیزو انہی باتوں کا یقین دلانے کے لیے نبی آیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی، یہ دنیا کی زندگی بڑی ہی مختصر ہے، بڑی ہی چھوٹی سی ہے۔ آخری بات کرتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان صرف ایک بار آیا ہے، دوبارہ نہیں آئے گا۔ لائف از اونلی ون چانس، لائف از اونلی ون چانس۔ دنیا کی زندگی صرف ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ چاہے دنیا کا بادشاہ ہو، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں آئے گا، چاہے دنیا کا فقیر ہو، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس قبرستان میں آپ کے قریبی قبرستان ہے، جا کر دیکھ لیں، ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک کی قبریں ملیں گی۔
گویا کہ وہ قبر والے ایک بات کہہ رہے ہیں جو کہ غیب میں ہے، ہمیں سنائی نہیں دے رہی۔ وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کبھی ہم بھی تھے، کبھی ہم بھی تھے، کبھی ہم بھی تم میں آہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں چاہ تھی، کبھی ہم بھی تھے جوان، کبھی ہم بھی تھے چٹان۔ پتہ نہیں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہم بھی یہی کہا کرتے تھے ہمارے بغیر کام نہیں چلتا، ہمارے بغیر گھر نہیں چلتا، ہمارے بغیر معاملات حل نہیں ہوتے، لیکن ہمیں مرتے ہی پتہ چل گیا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، ہمیں مرتے ہی پتہ چل گیا یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، ہمیں مرتے ہی پتہ چل گیا یہ دنیا ریت کا پانی ہو۔ یہ قبر والے ہم سب سے کہہ رہے ہیں تم بڑے خوش قسمت ہو، تم بڑے خوش قسمت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی زندگی دی ہوئی ہے، تمہیں ابھی زندگی دی ہوئی ہے۔ ہم تو روز اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ صرف ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دے، یا اللہ صرف ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ اب تو ہم نے جنت بھی دیکھ لی، اب تو ہم نے قبر بھی دیکھ لی، اب تو ہم نے سب کچھ یقین آ گیا، یا اللہ دوبارہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم آپ کو راضی کر کے آئیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہاں آنے کے بعد کوئی واپس نہیں جایا کرتا، یہاں آنے کے بعد کوئی واپس نہیں جایا کرتا۔ میرے عزیزو، ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ جس دن یہ سانسیں رک گئیں، جس دن یہ سانسیں بند ہو گئیں، اس دنیا کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدل لیں، ہم توبہ کر لیں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے کہ انہیں منزل کی جو خبر ہوئی کہ وہ راستہ کوئی اور تھا، ایسا نہ ہو کسی اور راستے پہ چلے جائیں۔ ہماری منزل جنت ہے، ہم جنت سے آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عالم ارواح میں پیدا کرنے کے بعد کہاں بھیجا تھا؟ کہاں بھیجا تھا؟ جنت میں بھیجا تھا۔ جنت میں ہی تو اس شیطان نے درخت سے پھل کھلوایا تھا، اس درخت سے پھل کھلوانے کے بعد دنیا میں آئے تھے۔ تو ہم جنت کے لیے بنے ہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے، انسانوں کے لیے جنت بنی ہے۔ اس جنت میں ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، لیکن اس جنت میں جانے کے لیے اس چھوٹی سی زندگی میں درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔